بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ قصہ ہے محبت اور اس کی انجام کا۔ لڑکی نے کہا، جان یہ کیا کر رہے ہو؟ لڑکا بولا، جانو وہی جو شادی کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ لڑکی نے کہا، تو ابھی کیوں؟ لڑکا بولا، تو میں کون سا غلط کر رہا ہوں؟ جو شادی کے بعد کرتے ہیں وہ میں ابھی کر رہا ہوں۔ میں ہی تمہارا شوہر بنوں گا، اس لیے شادی سے پہلے بھی میرا ہی حق ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ اچھی بات نہیں، اب تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ لڑکا بولا، تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں، مگر تم، ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ لڑکی نے کہا، جان سوری، میں تمہاری ہی ہوں، مجھ پر صرف اور صرف تمہارا ہی حق ہے، جو چاہے کر سکتے ہو، سوری۔ لڑکا بولا، تھینک یو مائی سویٹ وائف، اور اپنی شہوت انگیز جوانی کا نشہ اتارنے لگا۔ 2 مہینے کے بعد لڑکی نے کہا، جان میں امید سے ہوں۔ لڑکا بولا، کیا؟ لڑکی نے کہا، جان میں تیرے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب پلیز جلدی سے شادی کر لو۔ لڑکا بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی شادی نہیں کر سکتا، میں ابھی تک کوئی کام نوکری بھی نہیں کرتا۔ ایک کام کرو، ہم اسے ضائع کروا دیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، ایک ماں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی۔ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں یہ کسی اور کا بچہ چاہیے یا میں۔ لڑکی نے کہا، کیا کہا؟ کسی اور کا بچہ؟ لڑکا بولا، ہاں صحیح کہا، اور کیا؟ جو لڑکی شادی سے پہلے ہی میرے ساتھ تعلقات یہاں تک بڑھا سکتی ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لڑکی نے کہا، کچھ تو شرم کرو، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لڑکا بولا، سنو، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کسی اور کے بچے کو میرا نام دے رہی ہو، کتنی گھٹیا ہو تم۔ لڑکی نے زور زور سے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بہت پچھتاؤ گے تم، اور پھر ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ اکیلی ادھر ادھر گھومتی رہی، مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اور ایک دن کار کے نیچے آ کر اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین، اس فرضی مکالمہ سے مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی عورت کبھی بھی اپنی عزت کے معاملے میں کسی بھی مرد پر اعتماد ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی عورت کی عزت پامال کرے۔ اور یاد رکھیں کہ مرد کی مردانگی عورت کی عزت لوٹنے سے نہیں بڑھتی، بلکہ عزت کرنے سے بڑھتی ہے۔ اور اگر آج کسی کی بہن بیٹی آپ کے لیے ٹائم پاس ہے تو کل کو آپ کی بہن بیٹی بھی کسی کا صرف اور صرف ٹائم پاس ہو سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔
ناظرین محترم، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ آنے والی حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا قبیح فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ ناظرین، یاد رکھیں، تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔